اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اعزائي گرامی، ہماری گفتگو فن خطابت کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ کل کے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے مجلس تیار کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اگلے لیکچر میں ایک مجلس تیار کر کے دکھائیں گے کہ مجلس تیار کیسے ہوتی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان ضعفا، کہ انسان کو اللہ نے ضعیف پیدا کیا۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت سے آپ نے مجلس کیسے تیار کرنی ہے وہ ہم یہاں پہ عرض کرنے چاہ رہے ہیں۔ یعنی آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ بنے گا کہ اگر آپ نے ایک مجلس تیار کرنی ہے یا آپ نے اگر مجلس تیار کرنی ہے کسی بھی موضوع پہ تو وہ آپ کیسے کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجلس 3 حصوں پر مشتمل، جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ، حافظہ اور بیان، اور پھر ہم نے دوران مجلس بھی عرض کیا تھا، بعد از مجلس بھی عرض کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مجلس میں خطبہ، مقدمہ اور آیت، اصل مطالب، ربط مصائب اور مصائب، یہ 5-6 چیزیں تھیں جو ہم نے بیان کی تھی کہ مجلس میں یہ 5-6 چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن کریم کی آپ نے آیت لی کہ اللہ نے انسان کو ضعیف خلق کیا۔ اب آپ اس کو کیسے بیان کریں گے، آپ اس کو موضوع کیسے بنائیں گے؟ آپ کا موضوع تو بن گیا کہ انسان کی کیفیت، یا پھر آپ اس کو یہ بھی موضوع دے سکتے ہیں انسان اور قرآن، یعنی انسان قرآن کی نظر، یا اگر یہاں پہ آپ احادیث لے کے آئیں، چونکہ یہاں پہ امیر المومنین کی حدیث بھی ہے، روایت ہے، 6 چیزیں مولا نے فرمائی کہ انسان ضعیف کیسے ہے۔ 6 چیزیں یہاں پہ 6 چیزیں بیان کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ آپ اس کا مقدمہ بنائیں گے۔ اب مقدمہ آپ نے جب بنانا ہے اس کا، تو وہ انسان کمزور پیدا ہوا، انسان ضعیف پیدا ہوا، تو آپ اس کا مقدمہ کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کے مقدمے کو بنانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مقدمہ 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک مطالعہ، دوسرا غور و فکر سے، تفکر سے مقدمہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور و فکر کریں گے تو آپ مقدمہ بنائیں گے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، کب سے؟ شروع سے۔ پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ واقعات لے کے آنے کہ انسان کا یہ کمزور ہونا جو ہے وہ آدم کے دور میں بھی ہو، نوح کے دور میں بھی ہو، ابراہیم کے دور میں بھی ہو، موسیٰ کے دور میں بھی ہو۔ جیسے کہ موسیٰ کے دور میں کہ انسان یہاں پہ کمزور ہے کتنا کہ فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی غرق ہو گیا۔ یہاں پہ شداد کے واقعے پیش کر سکتے ہیں اور دیگر نمرود کا واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے یہاں پہ، اور پھر انسان کتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے کمزور کو حکومت عطا کی۔ موسیٰ جو بھاگا ہوا تھا، جس نے فرعون کے ایک شخص کو واصل جہنم کیا تھا، قتل کیا تھا، مار دیا تھا، پھر وہ جب بھاگ گیا، پھر اللہ کو حکم ہوا جب وہ ہارون کے ساتھ آئے اور پھر اللہ نے اسے فتح دی، کامیابی دی، فرعون کے اوپر غلبہ دیا۔ تو یہ یہاں پہ اب انسان کی طاقت کو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر آئے گئے، یہ آپ کو مقدمہ بن گیا۔ مقدمے کے بعد آپ نے اس روایت کو پیش کرنا ہے، جو یہ روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا 6 چیزیں۔ اب آپ نے مقدمہ جیسے بیان کیا، اب آپ بیان کریں گے کہ انسان ضعیف کیسے ہے۔ یہ خود ہمارے پہلے امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان 6 چیزوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز مولا نے فرمایا کہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ اس کی موت بھی اس سے اوجھل ہے۔ یعنی انسان اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اتنا انسان ضعیف ہے، انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ تک نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہوگی۔ تو پھر یہ اتنا فخر، پھر یہ اتنا غرور، پھر یہ اتنا گھمنڈ کس بات کا کہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ تم نہیں جانتا کہ تمہاری موت کب آئے گی، موت بھی تم سے اوجھل ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کی بیماری اس سے پوشیدہ ہے۔ انسان اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ کب وہ بیمار ہوگا
اور کب ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جہاں سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور یہ بیماری کب تک چلے گی اور کب شفا ملے گی نہیں جانتا۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہے، انسان اتنا ضعیف ہے کہ انسان یہ تک نہیں جانتا کہ وہ کب بیمار ہو جائے گا۔ تو پھر انسان کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ انسان اتنا ضعیف اور اتنا کمزور ہے کہ خود اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یعنی اعمال اس کے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو چیز بولتا ہے، جو چیز کرتا ہے، اتنا ضعیف ہے، اتنی اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ اتنا یعنی ایک دائرے کے اندر اتنا قید ہے، یوں کہا جائے کہ دائرے کے اندر وہ اتنا ضعیف ہے کہ جو چیز جو حرکت بھی وہ کرے گا اس کی محفوظ کی جائے گی، اور اسے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس چیز کو مٹا سکے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور پروردگار عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ انسان اگر توبہ کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں پہ جو روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ وہ اپنے اعمال بھی چھپا نہیں سکتا، یعنی جو بھی وہ اعمال انجام دیتا ہے وہ اعمال اس کے محفوظ کیے جاتے ہیں، یعنی انسان اتنا ضعیف ہے کہ اس کے اعمال خدا کے حضور محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو مولا نے فرمائی کہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے حلق میں پھنس جائے، حلق جہاں سے انسان کوئی چیز کھاتا ہے اترتی حلق سے، یہاں سے حلق میں اگر کوئی چیز پھنس جائے تو مولا نے فرمایا انسان اتنا ضعیف ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اگر حلق میں کوئی چیز پھنس جائے اور وہاں پہ رک جائے تو یہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز فرمایا کہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے بھی چیخ اٹھتا ہے، مچھر کے کاٹنے سے بھی چیخ اٹھتا ہے، یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ مچھر اگر اس کو اگر کاٹتا ہے تو انسان اتنا بڑا انسان ہے، حالانکہ مچھر اتنا چھوٹا ہے کہ جسے آپ ہاتھ میں پکڑ تک نہیں سکتے، اتنا چھوٹا سا مچھر اتنے بڑے انسان کو ہلا دیتا ہے کہ انسان کو جب کاٹتا ہے تو انسان چیخ کے اٹھتا ہے، انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، انسان چیخنے لگتا ہے، انسان جو ہے وہ چلانے لگتا ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کمزور ہے، اس کی مثالیں جب آپ مقدمے لائیں گے تو یہاں پہ آپ نمرود کی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ ایک مچھر تھا جو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گیا اور اس کو کھاتا رہا، اور اتنے بڑے انسان کو جو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کریں، مجھے سجدہ کریں، کہ ایک مچھر نے اس کی حالت کیسی بنا دی کہ انسان اتنا کمزور ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ٹھی چیز فرمایا کہ انسان اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور فرمایا کہ وہ اس بدبو کو دور نہیں کر سکتا، یعنی انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے بدن سے اگر پسینے سے بدبو آئے تو وہ اس چیز پر قادر ہو کہ اس بدبو کو دور کر سکے۔ 6 چیزیں امیر المومنین نے بیان فرمائی کہ انسان ان 6 چیزوں کی انسان کیوں کمزور ہے، ان کی پھر مولا نے وجوہات بیان کی، 6 چیزیں بیان کی کہ انسان اتنا کمزور ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہم نے عرض کی، 6 چیزیں۔ تو یہ ہماری پوری ایک مجلس بن گئی۔ اب یہاں پہ آپ اس کو آگے جا کے ربط بھی لگائیں گے، ربط لگانے کے بعد آپ جو ہے وہ مسائب پہ بھی آئیں گے، اگر آپ کی مسائب والی مجلس ہے، اگر آپ کی مسائب والی مجلس نہیں ہے اور کہیں پہ اگر آپ کے ایسے عمومی مجلس تھی، یعنی کہ شہادت کی، ولادت کی یا عمومی جو ایام تھے اس کی مجلس تھی آپ کو، تو آپ نے فضائل کو کنٹینیو کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے فضائل بھی بیان کرنے ہیں۔ اب یہ ہو گئے یہاں تک کمزور انسان، اور پھر یہی انسان اگر اعمال بلند کرے تو اللہ نے ان کو طاقت دی، پھر یہاں پہ جو ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو آپ لا سکتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے کمزوروں کو جو ہے وہ حکمرانی دی، ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں بھی آپ یہاں پہ لے آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ مجلس کو تیار کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی آیت لیں، پھر اس کا مقدمہ آپ نے خود بنانا ہے تفکر سے، اور مقدمہ بنانے کے بعد اصل موضوع بیان کر کے پھر آپ نے کوئی جملہ ربط مسائب کا بولنا ہے، اور ربط مسائب کا جملہ بول کے پھر آپ نے آ جانا ہے مسائب پہ۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو آج اختتام ہوئی۔
کہ مجلس کی تیاری کیسے کی جائے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عشرے کی تیاری کیسے کریں، چونکہ محرم الحرام بھی قریب ہے اور آپ سب نے انشاءاللہ مجالس پڑھنی ہے، تو ہم بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو ہم آسان بیان کر سکیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ پورے عشرے کی تیاری کیسے کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔